بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں بالکل خیر عافیت سے اور صحت و ایمان کی بہترین حالتوں میں موجود ہوں گے الحمدللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من يتخذ، من وہ ہے جو يتخذ پکڑتا ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادن شریک، يحبونهم وہ پسند کرتے ہیں ان کو، حب اللہ جیسا کہ پسند کرتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جیسا کہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لے آئے، اشد زیادہ سخت ہیں، حباً محبت میں، للہ اللہ تعالیٰ کی، ولو اور کاش، یرا جانیں یا دیکھ لیں، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اذ جب یرون دیکھیں گے، عذاب کو، ان یہ کہ قوت للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً سارے کی ساری، وان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، شدید و سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ کی سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں۔ اور ایک کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے، اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ آج کل کی ہی اپنے ماحول میں جیسے سب لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کاش یہ جو ظالم لوگ ہیں نا، مطلب جو ظلم کرتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں ہیں کسی چیز سے، مطلب ظلم اتنا عام کر رہے ہیں، انہیں کسی طرح کا کوئی خوف ہے ہی نہیں۔ اگر خوف ہوتا تو وہ تو جاتا ہی نا۔ متقی انسان کا نام ہی تو مومن ہے، اگر وہ مطلب وہ ڈرنے والا نہیں ہے تبھی تو وہ ظالم ہے۔ اب ایک بندہ جو ظلم کیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش یہ بندے جو ظالم ہیں نا، جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے، اب دیکھ لیں کہ سب طرح کی قوت و طاقت اللہ ہی کو ہے، اور جب وہ دیکھ لیں گے تو پھر وہ کچھ نہیں کر پائیں گے کہ واقعی اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ اپنا مال اپنی سفارش میں لائیں گے، اپنی اولاد، اپنا مطلب سب کچھ، اپنی جائیداد اس کو دیں گے سفارش میں، لیکن اس وقت کوئی سفارش قبول ہی نہیں ہو رہی۔ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار۔ اس جب تبرأ بیزار ہوئے، الذین وہ لوگ، اتبعوا جو کہ پیشوا تھے، جو کہ مطلب پیروکار تھے، من الذین ان لوگوں کے، اتبعوا جو کہ پیروی کرتے تھے ان کی، ورأوا العذاب اور جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، تقطعت تو وہ کٹ جائیں گے، یعنی ان سے قطع تعلق ہو جائیں گے۔ یعنی یہ بات یہ ہے کہ جو پیروکار ہے نا، جیسے پنڈت ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ یعنی قسم کا ایک بندہ کوئی نہ کوئی تو پیروکار ہوتا ہے نا اس کا، جو کہ اسے غلط راہ پہ وہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ نہیں، اس کو دنیا میں یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، تو وہی اس کا پیروکار ہوتا ہے۔ اور پھر جو وہ اپنے پیروکار کے مطلب اس کو مان کر کچھ غلط کام کرتے ہیں، یعنی اس کی تقلید کرتے ہیں وہ لوگ، پھر بہم ان کے لیے اسباب علاقے ہیں، یا پھر اور جب اس دن کفر کے پیشوا، اس دن کفر کے پیشوا یعنی جو کفر کو مطلب اچھا کر کے بتاتے تھے انہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے،
اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے، یعنی ماننے والا بھی جو اطاعت کرتا تھا اور جو اس کا حکم دیتا تھا، وہ دونوں لوگ جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، ان کے تمام اسباب درمیان سے ختم ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم، وقال اور کہیں گے الذین ان لوگوں کو اتبعوا جو کہ پیروی کرتے تھے، لو کاش انا بے شک لنا ہمارے لیے کرتن پھر جانا ہوتا، کس طرف؟ دنیا کی طرف پھر دوبارہ جانا ہوتا، فنتبرأ بس بیزاری کریں گے ہم، منہم ان سے، کما جیسا کہ تبرؤ انہوں نے بیزاری کی تھی، منا ہم سے، کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اعمالہم اعمال ان کے، حسرات حسرت بنا کر، علیہم ان پر، وما اور نہیں ہم وہ بخارجین نکلنے والے من النار آگ سے، استغفر اللہ۔ یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے ایک کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو گمراہ کر دیا تھا نا، جو لوگ پیروی کرتے تھے، جس کا ایمان پکا نہیں ہوتا نا، وہی لوگ کسی اور چیز کی پیروی کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو لیکن جو بھی تھا، اب ان لوگوں نے اس کو جس کی پیروی کی تھی، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کاش دوبارہ ہمارا زمین میں لوٹنا ہو جاتا، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، صرف ایک اللہ کو مانتے اور اس کے رسول کو مانتے، ہم درمیان میں کسی کو نہ شریک بناتے، ہم کسی پیروکار کو نہ مانتے، پھر ہمیں دنیا میں جانا نصیب ہوتا۔ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں، یعنی وہ یہ کہیں گے کہ اب جیسے یہ ہم سے آج بیزار ہو گئے نا، تو ہم بھی کل ہم ان سے اس طرح بیزار ہوں دنیا میں جا کے۔ اسی طرح دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اعمال ان کے، حسرات حسرت بنا کے، عالم ان پر، وما اور نہیں وہ بخارجین من، لیکن اب افسوس اب وقت ہی نہیں ہے نا، اب وہ نکلنے والے نہیں، من النار آگ سے۔ یا ایہا الذین کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو تم کھاؤ، مما اس چیز سے، فی الارض جو زمین میں ہے، حلالا پاک، تو حلالا حلال، طیباً پاک، ولا اور نہ تتبعوا پیروی کرو، خطواتی قدموں کی، شیطان کے، انہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین ظاہر کرنے والا۔ لوگوں جو چیزیں زمین میں حلال، طیب، حلال اور پاکیزہ ہیں وہ کھاؤ، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں جو بندہ پیچھے افسوس کرے گا اس کا حال اللہ نے ہمیں بتا کے پھر آگے ہمیں تنقید کی ہے کہ تم مطلب جو شیطان کے کام پیروی کرتے ہیں، شیطانوں کی قدموں کی، اس سے مراد یہ ہے کہ مطلب جو شیطانی جال پھیلے ہوئے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، تو تم اس میں نہ آؤ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وإذ قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ انما بے شک یأمرکم حکم کرتا ہے تم کو، وہ بے شک وہ حکم کرتا ہے تم کو، بالسوء بے حیائی کا، برائی کا، برے کاموں کا، والفحشائی اور بے حیائی کا، وان اور یہ کہ تقولو تم کہو، اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے، اور وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے، یہ بھی کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ وَإِذْ اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، تبھی تم پیروی کرو، ما جو انزل اتارا اللہ تعالیٰ نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم نتبع پیروی کریں گے، ما جو الفینا جس پر ہم نے پایا، علیہ اس پر، آبانا ہمارے اپنے آباء و اجداد، یعنی جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، اولو کیا اگرچہ کانا ہوں وہ آباءہم ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون کوئی عقل نہیں رکھنے والے، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہدایت یافتہ۔ پھر بات یہ کہ چاہے اس کے والدین جو تھے وہ سیدھے راستے پر تھے یا عقل رکھنے والے تھے یا نہیں تھے، اور نہ کیا پتہ وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے، تو لیکن بس ان کی آڑ ہے کہ ہم انہیں ہی کو مانیں گے، ہم اپنا مذہب ہم نہ اپنانا، مطلب وہی چھوڑنا، آباء و اجداد مطلب وہی سب سے بہترین دین پر تھے، اور کیا پتہ وہ اس وقت کے دین سے گمراہ ہوں۔
اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ سمجھ نہ رکھتے ہیں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں یا پھر سیدھے راستے پر ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ وَمَثَلُ اور مثال الَّذِينَ ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثلی جیسا کہ مثال الَّذِينَ ان لوگوں کی يَنْعِقُ جن کو چلاتا ہے، بما ساتھ اس کے، لا نہیں، يسمع وہ سنتا، الا مگر دعاءً بلانا، ونداءً اور پکار، یعنی کوئی چیخو پکار وہ نہیں سن سکتا، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم بس وہ لا یعقلون نہیں عقل رکھتے۔ اور تب بھی انہی کی تقلید کیے جائیں گے جو لوگ کافر ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے، یعنی وہ کوئی پکار صرف یوں سنے گا، ہاں بھائی کوئی پکار آ رہی ہے، کوئی آواز ہے، بس اتنا سنے گا، یعنی مطلب اور اس کی کوئی چیخو پکار اس طرح کی نہیں سن سکیں گے۔ مطلب کسی ایسی چیز کو آواز دے، مطلب چیز، بات یہ ہے نا چیز، مطلب چیز کو کیا پتہ چلے گا، بس ہاں کوئی آواز ہی ہوگی، بھئی وہ کہیں گے کوئی پکار تھی یا آواز تھی، وہ ایسا سمجھیں گے، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ رو دھو کے یعنی پکاریں گے کہ ہمیں کوئی بچا لے، ہمیں کوئی اس طرح کر لے، ہمیں کوئی بچا لے، یہ بات۔ پھر آگے بات ہے کہ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم بس وہ لا یعقل نہیں عقل رکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنوا جو ایمان لے، کلو تم کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزیں، ما جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو، واشکروا اور تم شکر ادا کرو، للہ اللہ کے لیے، ان اگر کنتم تم ہو، ایاہ خاص اسی کی تعبدون عبادت کرنا، یعنی اگر تم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہو نا تو یہ کام کرو کہ اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتے رہو۔ اس نے تم پر مرا ہوا جانور، آگے پڑھ لیتے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ انما بے شک حرام کیا علیکم تم پر، میتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم اور گوشت، خنزیر سور کا، استغفر اللہ، وما اور جو کچھ احل پکارا جائے، بھی ساتھ اس کے لیے غیر، یعنی جس پر نام لیا جائے، بھی ساتھ اس کے لیے غیر اللہ کے علاوہ، یعنی ایک تو یہ حرام ہے، اور دوسرا مطلب جس پر اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، یعنی وہ کہیں گے بھئی یہ ہمارے اس بت کے لیے ہے، یا ہم اس کے لیے نیازی پیش کر رہے ہیں، یا ہم فلاں کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ تم پر حلال نہیں ہے۔ ہاں آگے اللہ نے اس کا مسئلہ بتا دیا، فمن، بس جو کوئی بے بس ہو، یعنی اتنا بے بس ہو اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہی نہیں ہے، جیسے کوئی مسافر ہو اور وہ اس کا بہت لمبا سفر ہو، اس کے پاس وہاں کوئی چیز کھانے کے لیے نہ ہو، اور نہ وہ واپسی کو اس کے پاس فی الحال کوئی راستہ ہو، ٹھیک ہے۔ بس جو کوئی ضرورت مند ہو، غیرہ، نہ وہ باغن حد سے بڑھنے والا، ولا عادن، نہ کہ زیادتی کرنے والا، نہ کہ بغاوت کرنے والا ہو، اور نہ حد سے بڑھنے والا، فلا بس نہیں، اس میں کوئی گناہ علیہ اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور اور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے تو حرام کر دیا ہے، ہاں جو ناچار ہو، بشرطیکہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نکل نہ جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم
في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو کہ چھپاتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں، ما جو تارا اللہ تعالیٰ نے، من الکتاب کتاب میں، یشترون اور وہ مول لیتے ہیں، یہاں بھی ذات اس کے ثمن قلیلہ، تھوڑی قیمت، یعنی اس سے نا، یا اس کو کوئی چیز مطلب بتائیں گے تو وہ ہمیں یعنی بھائی کوئی دم شم کریں گے، یہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر کوئی مطلب یوں کر کے دے دیں گے اور پھر اس سے بھائی کچھ قیمت وصول کر لیں گے. یہی وہ لوگ ہیں ماں جو یا کلونا جو کھاتے ہیں، پھر بتونی اپنے پیٹوں میں، النار مگر آگ، استغفر اللہ، ولا اور نہیں یکلم کلام کرے گا ان سے اللہ ولا تعالیٰ یوم القیامت، قیامت کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی کلام ہی نہیں کریں گے ان سے قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا. جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، یعنی دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، اور اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کریے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. استغفر اللہ. یعنی یہاں پر نا یہ بات بھی ہے کہ مطلب حق بات کو ایک چھپا لینا، یعنی ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نا تحریف کر دینا. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کل کے دور میں بھی یہ سیم ایسا ہو رہا ہے، جیسے دیوبند، اہل فقہ، اہل حدیث، اس طرح والے یہ چلے ہوئے ہیں، کوئی کیا فتویٰ دیتا ہے، کوئی کیا فتویٰ دیتا ہے، اور قرآن پاک کی خود کی تفسیر بھی، ترجمہ بھی اس کا نا مطلب چینج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اس کے ترجمے کی یہ بات ہے، جیسے اکثر طلاق کے مسائل آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی کہتا ہے سورہ طلاق میں طلاق مرتان، یعنی طلاق 2 مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اگر آپ کو 3 بھی ہوئی ہیں، کوئی ایسا ہوا ہے تو آپ نا مطلب وہ ایک کنسیڈر ہوئی. مطلب بہت سے علماء کے بہت سارے بیانات ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی میں نے بہت زیادہ چیزیں سنی. مجھے تو یہ چیز بھی اس میں ایسا لگتی ہے کیونکہ ہر دور کے لیے قرآن پاک جو تھا وہ رہنمائی ہے، تو ہر دور کو اپنے مطابق بھی قرآن پاک کو دیکھنا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ جو، اشتروا جنہوں نے مول لی، ضلالت گمراہی، بالہدى بدلے ہدایت، والعذاب اور عذاب، بالمغفرة بدلے مغفرت کے، فما بس کیا، اصبرهم صبر کرتے ہیں وہ، علی النار آگ پر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا، یعنی ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین. یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك یہ، بأن اللہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، نزلہ جو کہ اتارا، کتاب میں، بالحق حق کے ساتھ، وإن اور بے شک الذین وہ لوگ، اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب کتاب میں، لفی البتہ دور کی، شقاق خلافت میں یا بغاوت میں ہے، بعید دور کے، لفی البتہ ہیں، شقاق خلافت میں یا پھر ضد میں، یعنی ایک قسم کی لڑائی میں، انتقام میں، من بعید دور کی. یہ ابھی نہیں ان کا کوئی ہو جانا، یہ دور تک کے مطلب ایسے ہو چکے ہیں. یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے. استغفر اللہ. ٹھیک ہے، آپ کا اگلا سبق یہیں تک ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک ہمیں استقامت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحمت خاص سے جنت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں ہر فرض نماز کے بعد، کیونکہ آیت الکرسی کی فضیلت بہت ہے. ایک انسان مطلب مرنا، بس اس کے لیے درمیان میں مرنا ایک آڑ ہوتا ہے کہ اگر جو بندہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر روز، ہر فرض نماز کے بعد، تو اس کے لیے اتنا اجر ہے کہ جب وہ مرے گا تو اس کا ایک پاؤں اس کا یہاں پہ، ایک پاؤں اگلا جنت پہ، یعنی ایک دم وہ مر رہا ہے تو بس سیدھا وہ جنت پہ جائے گا. اتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے بس جنت مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں، ساتھ میرے لیے بھی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.